اٹھ کے بہو جی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غرش تو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب رسالت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر اور اس سے زیادہ نیچے جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام بزرگان دین اور سیاسی اور سماجی شخصیات میں اور آپ تمام حضور کے غلام تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں موجود ہیں اور یہاں پر رات کا کافی سارا پیر گزرنے کے باوجود صرف حضور کی بات سننے کے لیے آئے ہیں اور اسی کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں یا رسول اللہ آپ کی ناموس کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ہم یہ یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ زمانہ اپنی رتیں صبح و شام بدلے اپنے مزاج کے اندر کتنا ہی تلخ ہو جائے اور اپنی روح کے اندر کتنا ہی تند ہو جائے لیکن ہم کبھی بھی آپ کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اور تو
اور ان کانفرنسوں کا مقصد نہیں ہے کوئی بھی، بس ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور ساتھ ہے ہمارے تمام احباب نے، ذمہ داران نے اتنا سارا خرچ کر کے اور اتنا سارا کچھ سجا کر یہ بزم سجائی ہے، تو آخر اس کا کوئی مقصد تو ہے نا، اس کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب ہویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب ہویم، ناسی چورا، ناسی کرپٹا، ناسی بدیانتا، نہ قوم دا مال لٹیا، نہ جناب اقوام دا مال لٹیا، نہ پاکستان لٹیا، نہ قوم کھادا، نہ کوئی جناب ایسی راہزنی کی تھی راہبر بن کے، نہ شبم نہ شب پرستم تے نہ اسی کاڑیاں تے نہ گاڑیاں گلا کر دیا، اسی کوئی شے بھی نہیں۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب ہویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب ہویم، اسی چمک ہوئے محبوب تے غلامت گلا میں چمک ہی ہوئے کرتے ہیں۔ او اسی 1929 جو یہ علم و دین کی صورت ہے تے تامی گلا چمک ہی ہوئے کرتے ہیں۔ او 2011 کی ممتاز قادری کی صورت جو یہ تامی گلا چمک ہوئے کرتے ہیں۔ او 2017 امیر المجاہدین بیچ شہر کے بیٹھے ہوں تامی گلا چمک ہوئے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک گل چمک کی ہوئی انشاءاللہ حضور کی بارگاہ پیش ہو جائیں گی۔ بس اسی گلا چمک کی ہوئی کرنی اور حضور کے نال محبت کرنی اور حضور نال وفا کرنی، اور وفا کس طرح کرنی جس طرح صحابہ نے کی تھی، اور سارا کچھ کرن تو بعد بھی وہ حضور کی بارگاہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تمہارا حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت صاحب نبی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت صاحب نبی کے گھر تشریف لائے، حضور نے فرمایا صاحب گھر کے دروازے بند کر دو، تم سے کوئی راز و نیاز کی بات کرنی ہے۔ اس طرح ماننا ہے حضور کو، یہ زمانے کے ساتھ نہیں، یہ رسمن نہیں حضور سے پیار کرنا۔ جنہوں نے رسمن کیا میں اس کا آگے ذکر کرتا ہوں۔ بہرحال جنہوں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے دل جان مال اولاد عاشی النبی و اولا بالمؤمنین، یہ جنہوں نے اس طریقے سے مانا، قرآن کے جناب اسلوب سے مانا جس طرح اللہ چاہتا تھا میرے حبیب سے پیار کیا جائے، صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ بہرحال میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صاحب نبی کے گھر تشریف لائے، امام الانبیاء نے فرمایا صاحب گھر کے دروازے بند کر دو، تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ حضور نے حضرت صاحب نبی سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ان باتوں کی خبر مدینے میں کسی کو نہ ہو جو تم سے میں باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے، جب گفتگو ختم ہوئی امام الانبیاء تشریف لے گئے تو حضرت صاحب نبی کی بیوی آ گئی، کہنے لگی صاحب بتاؤ حضور نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی؟ تو حضرت صاحب نبی نے کہا تجھے رونے والی روئے، تجھے اس سے کیا کرتا ہے کہ حضور نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے، تو جا اپنا کام کر۔ تو وہ کہنے لگی صاحب دروازے کی نوکر پہ کھڑے ہو کر میں نے دروازوں کے سوراخوں سے جو امام الانبیاء نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں، آپ سنیے گا حضور سے پیار کرنا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا صاحب تو سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بیوی کہنے لگی، خاتون خانہ کہنے لگی کہ صاحب میں نے وہ باتیں سن لی ہیں۔ تو حضرت صاحب نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ کیا کیا جائے، آپ تو حضور کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی، آپ کیا کیا جائے، یہ صاحب ہے یہ خاتون ہے اور اس کے بڑے حقوق ہے، یہ میری بیوی بھی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کا بھی ایک قبیلہ ہے اور اس کے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کیا کیا جائے، حضور کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو حضرت صاحب آپ نے یہ بات بڑے جناب دل گھوٹے سے اور دل کو ذرا مضبوط کر کے سننی ہے، اس لیے کہ ہم نے رسمن حضور کی بات کی ہے، جنہوں نے دل و جان سے کیا میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب نبی نے اپنی بیوی کے بعد ایسے کر کے، جسے ہم پنجابی میں بوجھ کہتے ہیں، ایسے کر کے اپنے ہاتھ پر لپیٹی، ایسے کر کے جب ساری لپیٹ لی تو دھکے دیتے ہوئے اس جانب چل پڑے جہاں حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب نبی اب آپ کی بیوی رونے بھی لگی اور ساتھ ان کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ امام الانبیاء جب چلتے
کرتے حضور کے مبارک کانوں پہ دور و نزدیک کے سننے والے وقان کان لالے قیامت پہ لاکھوں سلام. یعنی امام الانبیاء نے جب سنی آواز عورت کے چیخنے کی حضور ٹھہر گئے. حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سعد بن ربیعہ اپنی بیوی کو ایسے دھکے دیتے ہوئے ایسے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے, ایسے کر کے دھکے دیتے ہوئے حضور نے بولا سعد کیا بج رہا ہے, چھوڑو اس کو, کیا بج رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں تم سے راز و نیاز کی باتیں کر کے جا رہا ہوں, یہ میری بیوی ہے, یہ عورت ہے, زنانی ہے, اس نے سن لی ہے, کل مدینے میں آپ نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں وہ پھیل گئے, آپ کہے ساتھ میرا ایک رات بھی لے رکھ سکتا. حضور نے اس کو لے آئے, حکم دے طلاق دے لیا, یہ گردن اتار لیا. یہ ہے بات حضور سے ہم نے پیار کرنا, رشتے سے بڑھ کر پیار کرنے کا, ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنے کا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ اس کو چھوڑ دو, جانے دو, جانے دو, اس کو چھوڑ دو. بات ختم ہو گئی, غزوہ وقت کا دن آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں, اور جناب حضور کے مقابلے میں ایک خطرہ کرنے والے کا بیٹا بھی آ گیا. اور جناب وہ جب دیکھا نا حضرت امیر حمزہ نے تو فرمایا یا اپنے ابن مقتدیہ کے حضور, فرمایا خطرہ کرنے والے کا پتر تم ہی حضور کے مقابلے جائے کھڑا. حضرت امیر حمزہ آ گئے اور جناب پھر وہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں, شیر غمران میں سطوت پہ لاکھوں سلام. حضرت امیر حمزہ صحابہ کہتے ہیں وہ والے دل منظر ہی کوئی اور تھا, دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور جن صفوں میں گھستے پوری کافروں کی صفیں الٹ کے رکھتے تھے. حضرت امیر حمزہ جناب شجاعت کے دور دکھا رہے ہیں, اور جناب حضرت امیر حمزہ کو اس دوران شہادت مل گئی. اور جناب پھر ایک جناب حملہ کر دیا 70 کافروں میں, اور جناب حضور پر ٹوٹ پڑے سارے کفار, اور امام الانبیاء کی زرہ کو بھی پہچان لیا. حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ زرہ مجھے عطا کر دے. یہ پھر پورا عہد کا معاملہ ہے. آگے حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دوسرے صحابی ہیں, حضور نے ان کو والے دن 70 کہتے ہیں مجھے 70 1000 سے زیادہ مرتبہ حضور نے فرمایا میں یا سعد فداک ابی و امی, ساری کائنات پہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن جو حضور کی عزت کا دفاع کرے حضور فرمایا علم یا سعد فداک ابی و امی, حضور فرمایا ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میدان احد میں میرے پاس ایک ترکش تھا جس میں چند تیر تھے, کہتے ہیں چند تیر تھے. کہتے ہیں حضور نے وہ ترکش پکڑ لیا اور اس ترکش میں سے تیر نکالے اور امام الانبیاء مجھے پکڑائے اور کہے میں یا سعد فداک ابی و امی, ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان. کہتے ہیں میں تیر چلاؤں, پھر امام الانبیاء مجھے اگلا تیر دے. کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ یہ میرے ترکش میں تو تھوڑے سے تیر ہیں, امام الانبیاء مجھے دے رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تیر کا پار ٹوٹا ہوا تھا, میں نے وہ تیر پہچان لیا. کہتے ہیں حضور نے مجھے تیر دیا, میں نے تیر چلایا, امام الانبیاء نے پھر مجھے پکڑ دیا وہی تیر. کہتے ہیں پھر میں نے چلایا, کہتے ہیں حضور پکڑاتے رہے وہی تیر بار بار پکڑا رہے ہیں. اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں چلاتا رہا, حضور نے پھر وہی تیر پکڑایا, میں نے پھر چلایا. کہتے ہیں میں جان گیا کہ امام الانبیاء یہ وہی تیر گھوم کے آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ تیر کیسے گھوم کے آ رہا ہے, تو شاعر کہتا ہے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. شاعر کہتا ہے یہ تو حضور کی محبت سے ہمارے ہاتھوں میں اور ہماری جناب اندر اتنا جذبہ آ گیا کہ امیر المجاہدین چلتی گولیوں میں بات میں کہیں کہ جناب دادا جی میری آپ بھی آ جائیں, اور جناب خواجہ میری آپ بھی آ جائیں, یاری پیرو آپ بھی آ جائیں, تو جناب وہ کہیں ہم نے 24,000 فورس لگائی ہوئی ہے, اور ادھر سے بندہ ایک کھڑا ہو کر کہے کہ ستم کر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. قیامت تک وہ کہیں بندے 150 اور ادھر کہیں 24,000, لیکن فاتح کو ہم قرار پایا. کیا بات, میں نعرہ لگانا نہیں رکھنا, نعرے لگوانا ہے اور بھی کرنا ہے. اے نعرے لگوانا, اس سے نعرے لگاتا ہے انشاءاللہ ہر چیز بنی. اسی ساری عمر تقریر کرتے رہیے, ساری عمر جناب باز و نصیحت کرتے رہیے. ساری گل دا وہ اثر نہیں دیتے, اے نعرہ کفر دا دھوم کردا, اے نعرہ کفر دا دھوم جو کردا نا, تانوں گل دا پتہ ہی نہیں پھر جناب گل کتنے نکل جاندی. بہرحال
हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है और हुजूर की इज्जत पर पहरा देना कैसे है। हजरत साद बिन रबी, मेरे आका मकसद खत्म हुआ, हुजूर ने अपने साहबी को कहा, फरमाया जाओ साद बिन रबी को तलाश करो, अगर वो मिल जाए जिंदा हालत में तो उनसे कहना कि हुजूर आपको सलाम कहते हैं, और उनसे ये पूछना कि हुजूर कहते हैं मैंने जो आपको ये दीन हक दिया है, आपने इस दीन को कैसा पाया है। वो साहबी कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता एक जगह पहुंचा, हजरत साद बिन रबी जख्मी हालत में पड़े हुए, वही जो जिनसे हुजूर ने राज़ो न्यास की बातें की थी, वो साद बिन रबी कहते हैं एक जख्मी हालत में पड़े हुए और ऐसे सांस ले रहे भट्टी में से धुआं निकलता है, कहते हैं ऐसे सांस ले रहे हजरत साद बिन रबी, कहते हैं मैंने जाकर सलाम पेश किया, मैंने कहा ऐसा आपको हुजूर सलाम कहते हैं। कहते हैं उन्होंने बड़ी नहीब आवाज से कहा कि मेरा भी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर देना, और उन्होंने कहा हुजूर कहते हैं कि बताओ साहब जो मैंने तुम्हें दीन हक दिया तुमने कैसा पाया। उन्होंने कहा हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना कि या रसूलल्लाह आपने हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर वो जाने लगे, कहते हैं उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा है मेरे हुजूर के गुलाम जरा मेरा भी पैगाम हुजूर के गुलामों को दे देना। उन्होंने कहा आपका क्या पैगाम है। उन्होंने कहा जाकर हुजूर के गुलामों को कह देना अगर कोई एक आंख भी झपकती हुई और कोई हुजूर तक पहुंच गया अल्लाह के उसका भी उसे कबूल नहीं तक ये पैर पहुंचा कैसे है। हजरत साद बिन रबी के पास जख्मी हालत में साद बिन रबी पड़े हैं, हुजूर खुद तशरीफ ले आए, कहते हैं हजरत साद बिन रबी जख्मों से चूर चूर थे, सांस भी सही तरह नहीं ले सकते थे। हजरत साद बिन रबी ने ऐसे आंखें खोली और सामने जलवा करा इमाम अल-अंबिया, तो उन्होंने अपने जख्मी जिस्म को घसीटा और अपने रुखसार हुजूर के मुबारक नालैन के ऊपर रख दिए और कहा कि मनम हमी तमन्ना के बवक्ते जा सफरदम बरुखे तू दी दबाशम या रसूलल्लाह जिंदगी में एक ही हसरत थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। बस हुजूर से ऐसे प्यार करना है। और अन्य बात यानी कि हजरत साद बिन रबी की दो बेटियां हैं, बेटा भी कोई नहीं, लेकिन जाते हुए ये नहीं कहा कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, ये नहीं कहा, बल्कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने जमाने खिलाफत में अपने सीने पर दो बच्चियां बिठाकर खिला रहे हैं, उनके साथ दिलजोई कर रहे हैं। तो हजरत फारूक आज़म ने कहा सिद्दीक़ ये किसके बच्चियां हैं, तो कहा ये उसकी बच्चियां हैं जो तुझसे और मुझसे बेहतर है। बेहतर जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा इस माने में कि जो जाते वक्त ही हुजूर की इज्जत का जनाब पैगाम लेकर गया दुनिया से। हजरत साद बिन रबी बेटे भी कोई नहीं, बेटियां दो, ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरे पीछे कोई होगा या नहीं होगा, कहा नहीं नहीं नहीं, कोई एक आंख भी झपकती हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका भी उज़र बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है बात हुजूर से वफा करनी। आज मुझे बताओ अगर वो अपनी बेटियों का कह के जाते इस मेंबर पर उनकी बेटियों का जिक्र होता, वो हुजूर पर फिदा होकर गए, क़यामत तक जहां साद बिन रबी का नाम आएगा वहां उनकी बेटियों का नाम भी जरूर आएगा। बस हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से वफा, हुजूर से इश्क, और जब ये जो कुछ भी है कायनात में सारा कुछ समेट के हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। अगर क़यामत तक के लिए उसकी दवाम चाहते हो, उस बात की बका चाहते हो, वरना पकड़ी तो यहाँ बहुत थी, जुब्बे भी बहुत थे, इल्म फजल भी बहुत था। मैं बात कहता है ना फकीर शहर ना शायर ना खिलता पोश इकबाल, फकीर रखनशी असलो दिल खरीदार, यहाँ सारा कुछ मौजूद था, लेकिन एक बंदा आया जो आलिम भी, फासिल भी, हाफिज इकबाल भी, हाफिज मौलाना रूम भी, हाफिज कसीदा बुर्दा भी, हाफिज हदीस भी, तफसीर का भी हाफिज, हर चीज अजबर, इल्म फजल सारा कुछ अजबर, और जनाब पैकरे वफा पैकरे मुजस्मा। लेकिन जब सारा कुछ लपेटा ऐसे करके कहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, मेरे बाबा जी दी। मैं सौदा ने मना किया नारा तुसी लाना, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे
सितारों ने बेसोजन तारे रफू। हुजूर की मोहब्बत जहाँ टांका और जनाब सुराख भी नहीं होता, जहाँ धागे की भी जरूरत नहीं होती, कायनात में अगर दिल मिल सकते हैं, कायनात में हर चीज मिल सकती है, वो एक ही चीज से मिल सकती है, हुजूर की मोहब्बत से। वरना कोई बिलाल अज़हब, सुहैब अज़रूम, सलमान अज़फारिस, अबू लहब अज़मक्काई, शिबुल अजबीस, बात कहता बिलाल हबशे से आया, सुहैब रूम से आया, सलमान फारिस से आया, ये आकर अबू बकर के भाई भाई बन गए। अबू लहब अपना होते हुए बेगाना क्यों हो गया? सिर्फ एक वजह से कि हुजूर के दर से बेवफाई की बस। और एक ही दर पे वफा करनी है हमें, अन्य मोहब्बत से हुजूर की जात से है। बाकी हमने जिसको भी माना है वो हुजूर की वजह से माना है, और क़यामत तक जिसको भी मानेंगे वो हुजूर की वजह से मानेंगे, और जिसको भी हम जनाब जानेंगे वो हुजूर की वजह से जानेंगे। हमने किसी को जाती हैसियत से नहीं माना, और न हमसे मानना चाहेगा न हम मानेंगे। हम जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। वो तो जनाब वो तो तरखाना का मुंडा हुए तरखाना का मुंडा होवे, इल्म दीन होवे, दाढ़ी मुश्किल ना होवे। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जनाब मियां वाली जेल गाजी इल्मुद्दीन मिलन चले गया, और आप कहने के मैं बड़िया गल्ला सोच के गया था कि मैं इल्मुद्दीन आज बड़िया गल्ला करनी है, क्यों मुझे तेन की होया की बनया, तू की काम कीता? सारे जनाब असी खतीब तकरीर करते रह गए, तू किधर टुट गया? तू खंडर लेके किधर नाखरी बाजार घुस गया? उस लाइन की दुकान पे किवें घुस गया? कहने मैं बड़िया गल्ला करके गया। कहने जब मैं इल्मुद्दीन के सामने गया ना, सराफा के सामने, तो कहने लगे मैं बोल ही कुछ ना सकिया, बिल्कुल खामोश हो गया। बागदा आशिकाने उसे खुदा खूबतर खुशतरो ज़ेबता खूबतर। बागदा जब बंदे के दिल में मोहब्बत रसूल आ जाए ना, वो कायनात का महबूब तरीन शख्स बन जाता, वो कायनात का सोना तरीन शख्स बन जाता। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहबी कहने मैं जब सामने गया मेरे को गल ही ना हुई इल्मुद्दीन दी। कहने मैं बेसाख्ता सूरह यूसुफ शुरू कर दी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह यूसुफ शुरू कर दी। कहने मैं पहला रकू पढ़िया तो मैं सूरह यूसुफ भूल गई, मुझे शाबा लग गया। कहने इल्मुद्दीन ने कहने लगे ख्वाजा साहब दोबारा पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा पढ़ो। कहने लगे जब मैं दोबारा पढ़िया तो फिर मैं सूरह यूसुफ के अंदर मुझे शाबा लग गया, भूल गई। कहने लगे फिर तीसरी बार इल्मुद्दीन कहने लगा ख्वाजा साहब जरा दोबारा पढ़ो। कहने लगे मैं फिर बोल गया। मैंने इल्मुद्दीन के जनाब उस जमाल के अंदर इतना गुम होया कि मैं सूरह यूसुफ भूल गई। कहने लगे जब मैं भूला ना इल्मुद्दीन की आयत पढ़ना शुरू कर दी एंड करके। मैं कहा इल्मुद्दीन तू तो देख के भी कुरान नहीं पढ़िया, एक में आ गया। उन्हें कहा मन आशिक सरमस्तम असदार मयम देशम परवाना इदाबाजम अजनार मयम देशम। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब कहने मैं सूरह यूसुफ ही पढ़ता रहा, इल्मुद्दीन ना गल कोई ना कर सकिया। जब ख्वाजा साहब बाहर आए ना तो लोगों को पूछा दसो ख्वाजा साहब कैसी रही मुलाकात? उन्होंने कहा चले हो, उन्होंने क्या पढ़िया लिखिया सब भुला रही। क्या बात। ख्वाजा साहब कहने लगे चले तो हम की दसा मैं 21 साल के नौजवान में कोई और सूरत में क्या है? 21 साल के नौजवान कोई होश है देख के रोंदे बाहर निकले सारा कुछ। और फिर इल्मुद्दीन है ना गाजी इल्मुद्दीन इस वास्ते कि आप लोग से मुबारक गुजरा है। कौन मुझे पता कि मैदान में शिक्का मारा, मैं उन्हें पूछा कि गाजी इल्मुद्दीन दौर से गुजरा भाई। अरे बाबा जी का मैदान है वरना अंग्रेजों ने तहचान सी और जनाब 1929 में लावारसों के कब्रिस्तान में दफनाया सी और थे जनाब उन्होंने अवार्ड देते करने जेडी मलाला जैसे होन और इल्मुद्दीन का नाम ही कोई नहीं ना मीडिया के जनाब रहे तुसी ना लवो लेकिन दो पीने बच्चे में इल्मुद्दीन का नाम अमीरुल मुजाहिदीन सिखा के गए। बाल इतने कोई गुलकार और भारतीय होवे या अमेरिकी होवे पाकिस्तानी होवे कोई मार जाए 10 दिन तक सारा मीडिया शो करेगा। कोई जनाब वो खुदा जनाब ताजिर मर जाए और भी बड़ा बड़ा ताजिर मर गया, मैं कहा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दी पाए ना नहीं। और जब तुसी ऐना दी गल्लां करदे हो तुसी करदे रहो ऐना दी गल्लां। असा इल्मुद्दीन दी गल करनी, असा मुमताज कादरी दी गल करनी, असा गाजी अब्दुल कयूम दी गल करनी, असा गाजी मुरीद हुसैन दी गल करनी। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन अपनी चक्की मौजूद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आ गया गाजी इल्मुद्दीन को। जब गाजी इल्मुद्दीन को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिल आए थे गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जनाब तुसी अपने अज़्म रसूल तुसी अपने जलाली नबी तुसी मेनू मिलन आए इल्मुद्दीन को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
میں حضور کی کچہری سنیا میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین کیا میں جا کے دیکھ کے جاؤں کیڑا علم الدین نے جلتا نہ حضور کی زبان مبارک تے اس وقت دل ملن آیا بہرحال غازی علم الدین شہید ہو گئے سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھانا ہے اور سارے موجود سید دیدار علی شاہ صاحب نے جب غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا نا جنازہ پڑھانا اس ٹائم کر کے جناب ساری پرے کھڑی اس طرح مخلوق موجود تاریخ کا بڑا جنازہ لاہور کی تاریخ کا بڑا جنازہ سارے موجود سید حبیب شاہ بھی موجود بڑے بڑے لوگ موجود جب سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھانے واسطے اگے نکلے نا کہ جب دیکھا تے پہلی صف وچ امام الانبیاء جناب حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو کے کھلے کر گئے اور جب ہوش آئی تو روئی جان لوگوں پوچھا شاہ جی تو ہم کی ہویا کیا ساری زندگی قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی سرہ پڑھائی نحو پڑھائی فقہ پڑھائی اصول فقہ پڑھائی سارا کچھ کیتا فلسفہ پڑھایا منطق پڑھائی سارا کچھ کیتا کبھی ایک بار بھی حضور نے جھلک نہیں دکھائی آج علم الدین نے جنازے طرف سے نفیس امام الانبیاء تشریف لے کے آئے ہوئے بس ایتری بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے کہ محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے اے میں کہیں ایک بات پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روم باقی آپ تک درد و کرب اور پیر رومی امام راستہ آشائے ہر مقام راستہ پیر رومی روشن ضمیر امام اولین و آخرین میری بات ہے پڑھ نا سارا کچھ پڑھ لیے جناب سرود رفتباد آیت کی آیت اور مسیح حجاب روزگار فقیر ایک بات آپ نے شیروں کے ناس کا دکھلا یا رسول اللہ فقیرم سے خواہم آستو خواہم دلے کوہ خراش اسپر کے کہم کہنا یا رسول اللہ جو کچھ مانگا تو ہڑے کو مانگا اس واسطے کہ میرے شیرت کو دبدبا اور وہ روک پیدا کر دیو کہ پہاڑ کے سامنے بھی پڑے جانتے ریزہ ریزہ ہو جائے ایک بال ہے اور کہنے کے جو غازی المدین کا جنازہ ہونے لگا نا بڑے بڑے